اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزاداران امام خیسر باغ بامبے کی چوتھی مجلس، فورتھ مجلس خیسر باغ بامبے 1422 ہجری 2020۔ مولا حسین کے اس ارشاد کے ذیل میں کہ امام حسین نے ہم سے مدد مانگی ہے، ہیلپ مانگی ہے۔ عزیزو، اگر آج ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ امام حسین آئے ہیں کربلا اور وہ ہم سے ہیلپ چاہ رہے ہیں، دنیا میں کوئی شیعہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ اگر آج مجھے پتہ چل جائے کہ میرا امام آیا ہے and he wants some help، کتنے بے چین ہو جائیں گے۔ ہر آدمی پوری کوشش کرے گا کہ وہ مولا تک پہنچے اور امام کی ہیلپ کرے۔ ایگزیکٹلی وہی ہے آج۔ یہ کیوں تصور کر رہے کہ آج امام کی آواز یہ فضاؤں میں آج بھی موجود ہے۔ امام حسین نے یہ جو ہیلپ مانگی ہے یہ 61 ہجری 10 محرم کے لیے نہیں تھی۔ میں نے صرف آپ کے شعور کو، آپ کے کانشیس کو ہلایا ہے یہ بول کر کہ ہم ساری عبادتیں کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اور کرنا بھی چاہیے۔ واجبات کو چھوڑ کے عزاداری نہیں ہوتی، واجبات کے ساتھ عزاداری ہے۔ اگر آج مجھے پتہ چل جائے، میل آ جائے، آواز آ جائے کہ امام حسین تم سے ہیلپ چاہ رہے، تو ہمارا لائف کا اسٹائل کا کیا ہوگا؟ ہم کیسے رہیں؟ اسی طرح رہیں گے غفلت میں؟ ٹھیک ہے، مدد مانگیے نا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، واٹ کین آئی ڈو؟ مولا کو بولیں گے مولا آپ ٹھیک ہے، آپ مدد مانگ رہے، ایسا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ آج ایک ایکٹیو ہو جائیں گے، آپ بے چین ہو جائیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے جا کے امام کی ہیلپ کریں۔ لیکن آج ہم کتنی غفلت میں، کتنے ریلیکس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سب کو پتا ہے کہ امام نے مدد مانگی، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ محرم کے 10 دن میں یہ بتائے گا آپ کو کہ عاشورے کے دن امام حسین نے ہم سے مدد مانگی۔ امام کا یہ جملہ سب کے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح ہے، سب جانتے ہیں کہ امام حسین نے یہ ہیلپ مانگی ہے سب سے۔ لیکن آج ہم کتنے ریلیکس ہو گئے، کتنے دور ہو گئے۔ کوئی بے چینی ہے، کوئی تڑپ ہے، کوئی کرب ہے ہمارے پاس۔ ارے امام نے مدد مانگی، امام نے ہم سے مدد مانگی۔ کبھی ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ امام نے ہیلپ مانگی۔ امام پیسے نہیں مانگ رہے آپ سے، آپ کے بزنس میں شیئر دینے کے لیے نہیں بول رہے۔ پھر بول رہا میں، کوئی دولت نہیں مانگ رہے، کوئی ڈائمنڈس نہیں مانگ رہے آپ سے۔ یہ نہیں بول رہے کہ تمہارے بزنس میں سے اتنا شیئر مجھے دے دو۔ کیا مانگ رہے امام؟ صرف اتنا بول رہے کہ جو جس چیز کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی ہے وہ کام تم مت کرو، وہ تمہاری ہیلپ ہے۔ آپ خود انصاف سے بولو دوستو کہ آج کتنی تڑپ ہے ہمارے پاس۔ بول زبان سے تو سبھی بول رہے ہیں، زبان سے تو ہم بالکل ریلیکس ہیں کہ یس مولا نے مدد مانگی، سب کو معلوم ہے، بچے کو بھی معلوم ہے، بڑے کو بھی معلوم ہے۔ جب بھی شہزادے علی اصغر کا جھولا اٹھا دیتے تمہارے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ مولا حسین نے کب مانگی ہے؟ شہزادے کی شہادت سے پہلے مانگی، پورا گھر لٹنے کے بعد گئی۔ مدینے اور مکے میں نہیں مانگی ہے، کب کہاں مانگی؟ پورا گھر لٹنے کے بعد کہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری ہیلپ کرنے والا۔ کیا غربت کا سوال ہے میرے مولا کا، کتنی غربت میں امام کہہ رہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ اس وقت جیسے یہ پہلا موقع تھا، غور سے سننا، یہ پہلا موقع تھا نبی آدم سے لے کے خاتم تک۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار، میں جو بول رہا ہوں، یہ پہلا انسیڈنٹ تھا کہ حجت خدا زمین پہ آ کے مدد مانگی، اللہ کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک، 11ویں امام تک۔
کسی معصوم نے ایسا اوپن میدان میں آ کے یہ نہیں بولا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کسی نے نہیں بولا. اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں گھر کے اندر بولا پہلے پیغام کے وقت کہ کون میری مدد کرے گا، یہ بولا، پبلکلی نہیں بولا. فیملی ممبرز ٹرائب کے لوگ تھے اور کوئی نہیں تھا، سارے ٹرائب کے لوگ تھے، قریش والے تھے پورے. وہاں پہ بولے مولانا حسین اللہ کے رسول کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، اور یہ بولا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا سکسیسر ہوگا، وارث ہوگا، پورا واقعہ. ایسے مدد نہیں مانگی جیسے مولانا حسین نے مدد مانگی. میں افسوس سے ہی بول رہا ہوں، ویری سیڈ ٹو سے دس، کہ جب تک تمہارے پاس وہ بے چینی نہیں آئے گی، جب تک تمہارے پاس وہ تڑپ نہیں آئے گی، تم امام کی مدد نہیں کر سکتے. پلیز جو میں بول رہا گھر جا کے سوچنا اپنے بستر پہ لیٹ کے کہ میری پوری لائف گزر گئی بامبے میں، میں نے کیا کیا مولانا، کیا کیا مولانا. اب محرم کی آج 5 تاریخ 5ویں رات آ گئی. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ فرسٹ میں عاشورے کے دن کا ہر آدمی انتظار کر رہا کہ عاشورہ آنے والا ہے. ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی قیامت کا دن آنے والا ہے. اس دن ہم سب وہی کریں گے جو مولانا حسین چاہیے. لیکن عاشورے کا پیغام کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو. عاشورے کے دن کا صرف یہ شہادت تو ہے. مولا حسین نے کیا میسج دیا؟ مولا حسین نے انٹائر کمیونٹی کو کیا میسج دیا؟ اور مولا حسین نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کیا پیغام دیا؟ عاشورے کے دن کا پیغام، پہلا پیغام، صبح صبح کا پیغام. جنگ شروع نہیں ہوئی ابھی، اس سے پہلے امام نے ایک کمپلیٹ میسج دیا چاہنے والوں کو کہ کیا تم یہ کر سکتے. پہلا میسج کیا ہے؟ کربلا کا عاشورے کا میسج کیا ہے؟ کچھ یاد آیا؟ پہلا پیغام کیا تھا؟ آج وہ ہمارے پاس 0.1% بھی نہیں ہے. آپ یقین کرو، ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا ایک ایگو ہے. امام کیا پیغام دے رہے؟ امام پیغام دے رہے کہ عاشورے کا سب سے، پلیز غور سے سنو، عاشورے کا پہلا میسج، یہ آپ کبھی نہیں سنے ہو، کوئی نہیں بولا ہو سکتا سنا. پہلا میسج یہ فارگیونیس کا. خاموش ہو گئے. فارگیونیس کا میسج ہے. کیا ہے فارگیونیس کا میسج؟ اس دور کا، اس وقت کا عاشورے کا سب سے بڑا گناہگار، سب سے بڑا گناہگار زمین کے اوپر حر تھا. اس حر کو حسین نے معاف کیا، معاف کیا، لٹرلی معاف کیا. معاف کر کے حر کو حر بنا دیا. بنایا. فارگیونیس ہے، معافی ہے. مولا حسین کو، پلیز غور سے سنو، مولا حسین کو پوری رائٹ تھی، پورا اختیار تھا کہ جب حر آیا امام حسین کے پاس، میں پورا واقعہ نہیں پڑھا، میں آپ کو صرف بتا رہا، اگر یہ کوالٹی تمہارے پاس آ جائے، کربلا کا یہ پیغام تمہارے پاس آ جائے، تو تمہاری مدد حسین لیں گے. دین یو کین ہیلپ امام حسین. یہ بول کے زندگی مت گزارو میرا بامبے میں بزنس بہت اچھا ہے، میری جاب بہت اچھی ہے، میری فیملی بہت اچھی ہے، میرے بڑی پراپرٹیز ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا گھر ہے، بڑی عزت ہے. سب ختم ہو جائے گا. جس نے دیا وہ 1 سیکنڈ میں لے لے گا. فرعون نہیں رہا بھائی، نمرود نہیں رہا، ہم کا صدام رہا، صدام بھی چلا گیا. جو بڑے بڑے پیسوں کے غرور پہ تھے، طاقت کا بڑا پاور تھا، سب چلے گئے. بچا کون؟ جو حسین کا ساتھ دیا. پہلا میسج امام حسین. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا دل ہے حسین کا. اتنی بڑی طاقت کو ہم رکھ کر آج ہم پریشان ہیں. کیا میسج تھا یہ؟ جب حر آیا تو مولا حسین کو یہ پورا رائٹ تھا اس کو کہنے کا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جائے یہاں سے. کیوں آیا تو دیکھ رہا حالت کیا ہوگی؟ میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں. قیصر باغ کے ممبر سے 1422 کے اشیاء میں 5ویں مجلس میں بولا، ابھی 6 دن ہیں، ابھی بھی صحیح ہو جاؤ، ابھی بھی اس کوالٹی کو اپنے پاس لے کر آؤ. کیوں کہ مولانا کو رائٹ نہیں تھی بولنے کے نکل جائے یہاں سے. تیری طرف سے آج میرے بچے پیاسے، آج ہم نرغے میں گر گئے. میں کوفہ جا رہا تھا، ظاہری طور پہ بات کر رہا، تیری وجہ سے ہم یہاں پہ آئے. حسین نے اس کو ایک ورڈ بولا، مولا پلیز فارگیو می. ایک ہی جملہ بولا، پلیز فارگیو می. امام نے کچھ نہیں بولا اس کو. ایسا اٹھا کے کہا چاپ تجھے میں نے مارا.
آج کتنے لوگوں کو ہم معاف کیا یہ سال محرم، ابھی 10 دن، ابھی 6 دن باقی ہے. اگر آپ کسی سے ناراض نہیں تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات. اگر کسی سے ناراض ہے تو دین واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہا میں ایک بھائی سے ناراض، اس بہن سے ناراض، اس کزن سے ناراض، رشتے دار سے ناراض، اس مومن سے ناراض، بات ہی نہیں کرنا. اور بات بھی کیسا کر رہے؟ سامنے ملیں گے تو اتنی خوبصورت بات کہ آپ سے زیادہ اس کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. یہ مومن ہے، یہ عزادار ہے، یہ کربلا کا میسج ہے، یہ پیغام کربلا ہے. جب سامنے میں آ رہا تو اتنا محبت دے رہا، وہ ایک سٹیپ آگے ہٹا، ختم. وہ ایسا ہے. پھر سب سے بڑے وہ فائدہ کیا وہ نماز کے، فائدہ کیا وہ زیارت کے، فائدہ وہ مجلس کے. کربلا کو سمجھو بابا، کربلا کو سمجھو. کربلا ایک سٹوری نہیں ہے، کربلا چینج کرنا. پوری تمہارا محرم میں ایسا چینج آنا. اور سب سے بڑی عبادت فارگیونیس ہے. یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ ہم کو معاف کرتا. یہ کوالٹی اللہ کی ہے جو معصومین کے پاس نہیں. یہ فیصل بات کے ممبر سے بول رہا ہوں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں. یوتھ کو بول رہا کہ تم ریولیوشن لاؤ اپنے گھروں میں. تم دے چیک کرو اپنی فیملی میں. ہر لڑکا لڑکی چیک کرے بامبے میں اپنی فیملی کو. میں باہر جاؤ مت جاؤ، اپنی فیملی میں چیک کرو کہ تمہاری فیملی میں تم لوگ کس کس سے تمہارے پیرنٹس ناراض ہیں. پولائٹلی بولو، لو وائس میں بولو، ریسپیکٹ کے ساتھ اپنی ماں کو بولو، اپنے ڈیڈ کو بولو کہ ابھی 4 دن 5 دن عاشورے کو ہے. عاشورہ آنے سے پہلے اگر تم نے کسی مومن کو، اپنے رشتہ دار کو معاف کیا تو تم نے عاشورہ کو سمجھا. کیا بول رہا یار میں؟ اگر تم نے نہیں کیا اور تم بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے کہ میرا تو عاشورہ، اگر میری آج تم کو پتہ نہیں چلے گا، آج تم کو پتہ نہیں چلے گا، کل پتہ چلے گا. آج ابھی درانی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ مجھے ایگو ہے، میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. سب امام یزید کو ایگو تھا، یزید کو ایک ایٹیٹیوڈ تھا. کس کا ایٹیٹیوڈ تھا؟ اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا خیال تھا، طاقت کا خمار تھا، دولت کا نشہ تھا. ایسا نشہ تھا دولت کا، نشہ تھا دولت کا. وہ کسی کے نہیں سکتا تھا، وہ کسی کو معاف کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی. حسین نے اس کے اس ایٹیٹیوڈ کو، اس نشے کو کچل دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور کسی کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں بھیج دیا. آج حسین زندہ ہے، حسین کا پرچم ہے دنیا میں. اس یہ ایٹیٹیوڈ یزید کا ہے. میں پلانٹلی بول رہا ہوں، میری مجلس لائیو جاری زینبیہ پہ پوری دنیا سن. کوئی پوچھے میرے سے، پوچھو مولویوں کو، فارگیونیس نہیں ہے کربلا کا پیغام؟ عاشورہ کا میسج کیا ہے؟ نماز تو سبھی پڑھ، روزے تو سبھی رکھ رہے، اس کے بعد فارگیونیس نہیں. پہلی چیز اگر میں بول کہ پہلی چیز اگر حسینی بننا چاہتے، امام حسین کو راضی کرنا چاہتے، تو یہ صفت، یہ کوالٹی اپنے پاس پیدا کرو. اس کے بعد تمہارے پاس مولا حسین کا میسج آئے گا. ادروائز اگر میں کسی کو معافی نہیں کرتا and then I'm expecting from Allah, I'm expecting from مولا حسین کہ please forgive me. مولا حسین پوچھے گا نہیں، اللہ پوچھے گا نہیں کہ تو نے کس کو معاف کیا. تو کسی کو معافی نہیں کرنا چاہتا. اور اگر یہ سمجھ رہے کہ اگر مجھے معافی نہیں ملی تو کیا فرق پڑتا، میں تو بڑا اچھا ہوں. ارے بابا یاد رکھو، معافی ہی ہوگی تو تم بخشے جاؤ گے. سمجھ لے میری بات. اگر اللہ معاف نہیں کرے، مولا حسین معاف نہیں کرے تو تم بخشے جاؤ گے. کہاں جاؤ گے؟ صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتا ہوں مجھے معلوم ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے میں کیا کرتا ہوں صبح سے شام تک، مجھے پتہ ہی نہیں. ایسے بھی گناہ ہے میرے کہ جیسا مولا کہہ رہے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. ایسے گناہ کتنے ہیں میرے. اور میں کیا سمجھ، جب گناہ ایسا پائل اپ ہوں گے نا، پائل اپ ہوں گے، چھوٹے 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 گناہ پائل اپ ہوں گے. ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ججمنٹ یہ گناہ پائل اپ ہوں گے. کیسے؟ اللہ کا رسول ایک واقعے سے سنے. مدینہ منورہ سے سرکار سفر میں جا رہے تھے
پورے لشکر پورا قافلہ. پلیز غور سے سنیں, ویری انٹرسٹنگ. مدینے سے لوگ سرکار کے ساتھ جاتے 100 200 400 500 لوگ تھے. پرانے زمانے میں جب ٹریولنگ پہ جاتے تھے تو 7 کوکس بھی ہوتے تھے, اس لیے کہ کوئی ہوٹل موٹلس نہیں ہوتے تھے ہائی ویز پہ. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ساتھ کھانا پینے کا پانی کا سب کا انتظام کر کے جاتے. مولا اللہ کے رسول سفر پہ جاؤ مدینے سے باہر, ایک سٹیج پہ پہنچنے کے بعد جو ایکسپرٹس ہوتے تھے زمین کے بتاتے تھے یہ راستہ ایسا یہ راستہ, اس لیے کہ اوپن ڈیزرٹس پہ ٹریولنگ ہوتی تھی. تو وہاں پہ لوگوں نے ککس نے آ کے کہا سرکار سے کہ آگے ہم کو کوئی ایسا شیڈ یا کوئی ایسی بستی نہیں ملے گی, بہتر ہے ہم قافلے کو رات میں یہی رہو. سرکار نے کہا چلتے رہو چلتے رہو, اللہ کے رسول کا حکم ہے. قافلہ چل رہا تھا, غور سے سنو, عجیب میسج ہے, چلتے رہے چلتے رہے. پھر آگے کہا کہ یا رسول اللہ اب جب کوئی اسپاٹ ایسا نہیں ملنے والا ہے, آپ کو ٹھہرنا ہے تو یہیں ٹھہر جاؤ, ورنہ پوری رات آپ کو کوئی ایسا اسپاٹ نہیں ملے گا کہ جہاں پانی اور کھانا اور کچھ ملے گا, یہ بستی ہے یہاں رک جائے. سرکار نے کہا چلو. ایک سٹیج پہ جا کے مغرب سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ایک سٹیج پہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سارے ڈرائی لیف پڑے ہوئے, جھاڑ کے پتے ہر طرح سے ہوا سے اٹھتے ہیں, پتے لیوز پڑے ہوئے, کچھ جھاڑ ہے. آپ نے جا کہا کہ وہاں جا کے روک دو, قافلہ رک گیا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں رکے تو بہتر نہیں تھا, آپ یہاں روک رہے, اب کھانے پہ پکے گا کیسے؟ اب جو بھی سسٹم تھا لکڑی کا اس زمانے میں پکے گا کیسے؟ اللہ کا رسول ہے, کائنات کا مالک ہے, کوئی کام بغیر وحی کے کرتے ہی نہیں, مرضی الہی کے بغیر زبان نہیں کھلتی. آپ سواری سے اترے, پورا قافلہ مرد پورے اتر گئے. اب سب آدمی اپنے اپنی کمنٹس کر رہے کہ اب کھانے کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا ڈونٹ وری, یہ جتنے چاروں طرف 1 مائل کے ریڈیس میں یہ پتے پڑے ہوئے نا ڈرائی لیوز, ہر آدمی جاؤ, پلیز غور سے سنو, ہر آدمی جاؤ اپنے ہاتھ میں, یہ ہاتھ میں کتنے آئیں گے ڈرائی لیوز جتنے بھی آئے, کہا ایک ایک آدمی جائے اور پتوں کو چنے, پتوں کو چن کے ایک اسپاٹ بتا, آپ میری طرف دیکھو, پتوں کو چنے اور ایک اسپاٹ بتا کے یہاں پہ لا کے ڈالتے جاؤ. ہر آدمی دوڑا, اپنے ہاتھ میں لیوز کو اٹھایا, ایک اسپاٹ پہ ڈالنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہ اتنا بڑا چھوٹا سا ایک راک بن گیا, پہاڑ بن گیا. اب اللہ کے رسول نے پورے مسلمانوں کو جمع کیا, قافلے والے, کہا یہ کیا ہے, ابھی کیا تھا یہاں پہ, اب کیا ہو گیا؟ کیونکہ ابھی تو کچھ میدان تھا, اب ایسے راکس بن گئے پتوں کے, چھوٹی چھوٹی پہاڑ, اپنی لینگویج میں بول رہا. تو کہا یہی حال تمہارا روز محشر ہوگا, تمہارے چھوٹے 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 جو گناہ تم کر رہے نا وہ ایک جگہ پائل اپ ہو گئے, اور پائل اپ ہو کے اتنا بڑے, تو بندہ پکار کے بولے گا کہ یا اللہ میں نے تو اتنے کیے نہیں, اتنے بڑے بڑے گناہ. آواز آئے گی نہیں, تیرے بڑے نہیں ہے گناہ, چھوٹے گناہ جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس کا حشر یہ ہو. آپ سمجھے میری بات؟ یہ غفلت ہے ہماری کہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں. بزنس کے لیے ہم 1000 پلاننگ کرتے, اپنی جاب کے لیے 1000 پلاننگ کرتے. کتنی تیاری ہے عاشورے کے لیے, ہم نے کیا کیا سوچا ہے کہ ہم عاشورے کے دن کیا کریں گے. محرم آنے سے پہلے آپ نے کوئی پلان کیا؟ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ ہماری تقدیر بدلنے والا ایونٹ ہے. یہ اتنی بڑا دن آ کہ جس دن کے لیے ہم پیدا ہوئے, جس کے نام پہ ہم دنیا میں آئے, ہم نے کیا کیا محرم, کیا پلان کیا؟ میں یوتھ کو پوچھا کہ تم نے کوئی پلان کیا کہ یہ سال گفٹ دینا ہے مولا حسین کو؟ کوئی گفٹ دینے والے ہو؟ دنیا تو نہیں مانگ رہا مولا, امام حسین وہی بول رہے کہ جو میں کرا وہ تم کرو. کوئی تو ایسی چیز ہوگی کہ جس کو ہم کو چھوڑنا ہے. کچھ نہیں چھوڑو گے. جیسے لاسٹ ایئر 8 ربیع الاول کو جب آخری وداعی مجلس کی, پورا 1 سال گزرا, اب محرم آ گیا, تو جیسے لاسٹ ایئر تھی ابھی بھی وہی, کوئی چینج نہیں آیا. پھر بول رہا کہ میں اللہ کا بہت چاہنے والا ہوں. میں ایک ہی چیز آج کی مجلس میں بول رہا ہوں, فارگیونیس جیسی چیز کو اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرو. ہر انسان کو معاف کرتے جاؤ. جب تک معافی کا جذبہ پیدا نہیں کرے تم یقین کرو تم زنجیروں میں جکڑ دیے جاؤ گے, زنجیروں میں جکڑ دیے جاؤ گے, آگ کی زنجیر. اگر تمہارے پاس یہ جذبہ نہیں آیا, اگر تم نے کسی کو معاف کیا,
जो ऐसे लोगों को आग की फायर। अभी मैं ज़ैनबिया चैनल के कल के प्रोग्राम्स देख रहा था, बैठा हुआ था मजलिस में, स्क्रीन पे एक दुआ आ रही थी कंटिन्यू कि कल ये दुआ ये दुआ ये दुआ ये दुआ पढ़ाई। उनका जो स्केड्यूल आ रहा था उसमें एक दुआ भी बताई गई कि दुआए मुजीर भी पढ़ी जाएगी। दुआए मुजीर जो रमजान की बड़ी फेमस दुआ, 13, 14 और 15 रमजान को हर मस्जिद में पढ़ी जाती। लेकिन अफसोस क्या है मालूम, I'm really sorry to say this, बुरा नहीं मानना, ये मिंबर का हक है मुझे बोलना है। 13, 14, 15 हर घर में दुआ मुजीब पढ़ी जाती, लेकिन कभी हमको ये एहसास नहीं हुआ कि वो पढ़ना क्या, मैं पढ़ना क्या, तेज अरबी में पढ़ के खत्म कर, इसलिए कि पढ़ना है तेरा को, ये निकालो एटीट्यूड जहन से। अरे आज थर्सडे का मुकम्मल पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छी चीज है, सवाब 100% मिलेगा, लेकिन फायदा क्या हुआ? 13, 14, 15 सबकी जबान पे दुआ मुजीब, दुआ क्या है बाबा, क्या है वो दुआ मुजीब, क्या है मुजीब? उसमें एक ही चीज दोहराते 60 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, 60 या 65 टाइम्स एक ही चीज दोहराते कि अल्लाह तू मुझे आग से बचा ले। नार 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 नार, सिवाय नार के कुछ नहीं, मुझे है वो सीधे एक ही दो, हर आदमी पढ़ रहा, हर औरत पढ़ रही, हर लड़की पढ़ रही। What are you reading? पढ़े उसमें क्या, हर चीज के बाद बोलेगा अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, आग से बचा। वही फॉरगिवनेस की बात कर रहा हूं, अल्लाह प्लीज फॉरगिव, मुझे आग से बचा, प्लीज फॉरगिव, मुझे फायर से बचा। अगर फायर नहीं है तो व्हाई आर यू रीडिंग दिस? क्यों पढ़ रहे बाबा, क्यों पढ़ रहे? हम समझ रहे मेरी बात कि एहसास को पैदा करो। ये याद रखो, अगर तुमने किसी को माफ नहीं किया then don't expect कि अल्लाह भी तुमको माफ करेगा अगर तुमने माफ नहीं किया। पहली चीज आज की मजलिस के बाद, जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, पहले मैं फैमिली मेंबर्स की बात करता हूं, उन फैमिली मेंबर्स में चेक करो कि तुम किसको माफ करना है तुम्हारा। और एक बात बोलूं, यहाँ रोक के बोलता हूं, गरीब के लिए प्रॉब्लम नहीं है भाई, गरीब के लिए प्रॉब्लम नहीं है। गरीब बेचारा थोड़ी किसी को माफ करना है, गरीब को, अमीर को प्रॉब्लम, पैसे वाले को प्रॉब्लम, जिसका पोजीशन है उसको प्रॉब्लम, जो अपने एक एक पैर डालता ना जमीन के ऊपर गुरूर से, एक पैर उठाता दूसरा पैर डालता, एक पैर उठाता, इसको प्रॉब्लम है। जब तुम चलोगे ऐसा, नीचे से जमीन पुकारेगी तुमको, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आएगी, इसलिए कि कानों में इतनी गीबतें सुनी है, इतनी म्यूजिक सुनी है कि कानों में उसकी जमीन की आवाज नहीं आएगी। जमीन एक एक स्टेप जो तुम डाल रहे ना, एक एक स्टेप उठाते हो तो नीचे से पुकार के जमीन कहती है आज मेरे सीने पे गुरूर के साथ चल रहा, कल तू मेरे पास आने वाला, तुम कल आने वाले हो, आई विल शो यू। लिटरली बोलती है कि मैं बताऊंगी जब, उस वक्त ना ये इख्तिदार, ना ये पैसा, ना ये गुरूर, कुछ काम नहीं आएगा। ना बेटा पूछेगा, ना बेटी पूछेगी, ना बीवी पूछेगी, ना तुम्हारा भाई पूछेगा, तुम होगे, यू विल बी ऑल अलोन, इसलिए कि तुमने जिंदगी में किसी को माफी नहीं किया। और वहां जाने के बाद तुमसे पूछा जाएगा तेरा एटीट्यूड कैसा था, तूने किसको माफ किया, आज तू क्या भीख मांग रहा, आज जो ये बोल रहा कि मैंने माफ किया, तो उस वक्त पता चलेगा कि काश किसी मोमिन को मैं माफ कर देता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ में आई बात? मैं गलत बोल रहा, मैं किसी को माफ नहीं बोला। हुसैन सबसे पहले आशूरे में जंग शुरू करने से पहले हुसैन ने मैसेज दे दिया, हुसैन ने पैगाम दे दिया कि अगर इफ यू आर हुसैनी, इफ यू लव मी, तो ये आदत मेरी सीख। यार एक बात बोलूं, इतना मोहब्बत करते ना हुसैन से, कोई ऐसा शिया है दुनिया में जो ये बोले कि मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता? हुसैन एक ऐसी पर्सनालिटी है, ये नाम में इतना पावर, ये नाम आते ही दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती, नहीं होती? नाम है हुसैन में मोहब्बत है। और मौला हुसैन क्या बोल रहे, कोई डिफिकल्ट चीज तो मांग रहे ही नहीं मौला,
کہ امپاسبل ہے کہ میں کیسا کسی کو معاف کر دوں گا. مطلب کوئی ایسی پرابلم ہی نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھو, کسی کو معاف کر کے دیکھو جو سکون ملتا نا تم کو. مجھے پتا ہے خاموشی سے سنتے ایسی باتیں, آئی نو, منہ نہیں کھولیں گے. ایک اور سلوات پڑھیں بابا سے. ایک چیز یاد رکھو, اگر یہ صفت یہ کوالٹی میرے پاس آ جائے نا, میں ممبر سے بول رہا ہوں, 4 محرم کی رات خیصر باغ کے ممبر سے بول رہا ہوں, تم آزما کے دیکھو, تم آزما کے دیکھو. آج تم کسی کو معاف کرو, اگر تمہاری زندگی میں کوئی آبسٹیکلز ہے نا, ایسا کھلتے تڑپ جاؤ گے. یقین کرو, بعض وقت بڑی بڑی نیکی سے نہیں کھلتے, بعض وقت بڑی بڑی نیکی سے نہیں کھلتے, لیکن اگر تم کسی مومن کو معاف کر دو, کسی انسان کو معاف کر دو, تو ایسا کھل دیتا اللہ. کیوں؟ یہ صفت اللہ کی ہے. اللہ کیا بول رہا, میں تواب الرحیم ہوں, تواب الرحیم ہوں. اللہ بول رہا میں تواب الرحیم, ایسا تواب الرحیم ہوں کہ آپ صرف اس کو یہ دیکھو پلیز, اس سے اندر دیکھیں. اللہ کریٹر ہے ہمارا, اللہ ہمارا کریٹر, خادر مطلق. اس کے بعد وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھ, نبی موسیٰ ریور نائل سے آگے بڑھے, فرعون 1000 سال 1000 ایئرس اللہ کے سامنے آ کے ایسا کھڑا ہو گیا. اب بولا تو خدا نہیں ہے, میں خدا ہوں. کتنی جرات چاہیے. اگر میرے سامنے کوئی آ کے میرے پوزیشن پہ کھڑا ہو جائے, میں تو اس کو ختم کر دوں اس کو. اگر میں نہیں ختم کروا دوں ختم کسی سے. اللہ کسی سے کھلواتا نہیں, اللہ خادر مطلق. اگر دنیا میں کوئی میرے پوزیشن پہ آ جائے, کوئی میرے پیرالل آ کے کھڑا ہو جائے میرے بزنس میں یا کسی چیز میں, میں تو پاگل ہو جاؤں. ہم لوگ تیری یہ مزاق کہ تم میرے برابر کیا آ کے کھڑا ہو گیا. کل کا لونڈا آج میرے سامنے آ گیا. سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے, سگی بہن کو نہیں چھوڑتے, سگے رشتے دار کو کوئی نہیں چھوڑتا. جب غرور آتا ہے, جب کوئی اس کے بازو آ کے کھڑا ہو جائے, اس لیے میرا ایٹیٹیوڈ ہے, میرا غرور ہے. میں چاہتا ہوں میرا جے رہے. اللہ کے سامنے فرعون 1000 ایئرس تک ایسا کھڑا ہوا تھا, بالکل پیرالل, اور اوپن بولتا تھا تو خدا نہیں ہے, میں خدا ہوں. اور لاکھوں آدمی اس کے سجدہ کر رہے. اللہ چاہتا, اور اللہ اور یہ انسان کتنا مجبور ہے آپ سب جانتے ہیں, کتنا مجبور ہے انسان. وہ ذرا سا جھٹکا دیتا, جیسا کورونا وائرس کو دیا نا جھٹکا, دنیا کو ہلکا سا جھٹکا دیا. کووڈ-19 میں پوری دنیا زمین پہ آ گئی, نیل ڈاؤن ہو گئی. اللہ فرعون کو اتنا سا جھٹکا دیتا, ختم ہو جاتا. فرعون مسکراتا رہا, پروردگار اسمائل دیتا رہا. کہاں جائے گا؟ یہ ہمارے لیے میسج ہے. اتنا اللہ کے سامنے. اس کے بعد بھی اللہ نے اس کو روٹی دی, اللہ نے اس کو پیسہ دیا, دولت دی, ہر چیز اللہ نے, صحت دی, بیمار نہیں کرا. پہلا اسی سے اٹیک ہو جاتا, پوری زندگی پڑا رہتا. اچھا تم میرے سامنے کھڑا ہو, 1 سیکنڈ میں اٹیک کرا دیتا. نہیں, مہلت 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 دیتا. یا کمال کی بات کیا ہے ہمارا, اللہ یہ بولتا جائے گا کہاں. کیا سنے یار, جائے گا کہاں, میری حکومت سے جائے گا کہاں. کیوں اتنا کرنی میں یار, اس کے کرم کا اندر. میں بتانا ہم کو اتنا پیار کرنا چاہیے اس سے. We have to love Allah, جیسا معصومین پیار کرتے. معصومین کیا تھا, جتنا اللہ سے پیار کرتے تھے. تو آپ سوچو, اس نے موقع دیا, جاؤ 1000 سال کے بعد, پلیز غور سے سنو, 1000 سال کے بعد جب وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اس کا صرف کرم بتا رہا اللہ کہ اتنا گناہ کرنے کے بعد جب ریور نائل میں انٹر ہوا, فرعون نبی موسیٰ کو پکڑنے کے لیے, اور نبی موسیٰ ریور نائل کو کراس کر کے آگے بڑھے, ساحل پہ پہنچ گئے. فرعون بیچ میں آ گیا. بیچ, اب جب تصور کرو, ریور نائل کا پورا راستہ بنا ہوا, روڈ بنی ہوئی,
नबी मूसा की पूरी आर्मी क्रॉस करके चली गई. मैंने रिवर नाइल देखी है, कैरो के अंदर बहती है, दरिया नील जिसको बोलते हैं. फिरौन अपने थाउजेंड को लेके एंटर हुआ, बीच रिवर में पहुंचा, सेंटर ऑफ रिवर, पूरी रोड बनी हुई है. मूसा ने अपनी असा मार के रास्ता बना दिया अल्लाह के हुक्म से. 12 रास्ते बने तो नजात मिली, समझे. तो बीच उसमें सेंटर पॉइंट पे पहुंचा, मूसा आगे बढ़ गए. अल्लाह ने पानी को कहा और हवा से कहा कि मिलना शुरू हो गया. हवा तेज चली, जो पानी इधर हो गया और पानी ऐसा करीब आ गया रिवर नाइल, और ये जो रोड थी वो डूबने लगी. अब फिरौन को एहसास हुआ अब तो मौत आ रही. 1500 साल के बाद उसको मौत सामने आई. जैसे ही वो समझने लगा कि पानी आएगा मैं डूब जाऊंगा, उस वक्त उसने सामने मूसा खड़े हुए, बिल्कुल सामने, पुकार के कहने लगा, मूसा अब मैं तेरे रब पे ईमान डाल लेता हूं, आज से मैं खुदा नहीं हूं, आज से मैं खुदा नहीं हूं, तू मुझे माफ कर दे मूसा, प्लीज बचा ले, प्लीज सेव मी. मैं आज से तुम्हारे खुदा को, रब को, तेरे खुदा पे ईमान लाता हूं, वो है असल, मैं नहीं हूं, मैं तो रेडीमेड हूं, प्लीज मुझे बचा ले. मूसा ने ऐसे पलट के भी नहीं देखा. 3 दफा फिरौन पुकारता रहा, प्लीज सेव मी, सेव मी, सेव मी. पानी तेज आया रिवर का, फिरौन नीचे, जैसे ही नीचे उसका कर्म देखो परवरदिगार का. मूसा से तो डायरेक्ट बात करता था, ऊपर से आवाज आई, हे मूसा, फिरौन ने तुमको 3 दफा पुकारा और तुमने टर्न भी नहीं हुआ, पलट के भी नहीं देखा. मूसा ने कहा, ओ माय लॉर्ड, वो मेरा दुश्मन थोड़ी है, तुम्हारा दुश्मन था. मैं जो पलट के नहीं देखा वो तेरी मोहब्बत में, बिकॉज आई लव यू. अल्लाह को बोलो और किसी को नहीं बोलो. समझ में आई बात? कहा क्या परवरदिगार, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं. फिर कहा अल्लाह, मूसा तुमको 3 दफा पुकारा, फिर तुम बड़े. कहा परवरदिगार, मैं तो तेरी मोहब्बत में करा जो कुछ करा, लेकिन तीसरी मर्तबा जब मूसा ने कहा तो अल्लाह ने कहा, फिर मूसा मुझे 1 दफा पुकार लेता, अगर वो तुमको 3 दफा पुकारा, मुझे 1 दफा पुकारता तो उसको बचा लेता. आज मैं किसी को बचाने की तैयार हूं, आज मैं किसी को माफ करने तैयार हूं. आज की मेरी पूरी तकरीर के बाद मुहर्रम को इजी मत लो, जब चले जाएंगे दिन तो पछताओगे, पछताओगे. अभी भी मौका है. गुरूर और तकब्बुर यजीद ने किया था, उसको हुसैन ने कुचल दिया, कुचल दिया, ऐसा जमीन पे रेंट दिया हुसैन ने. गुरूर खत्म हो गया यजीद. यार किसी को माफ करने, या अभी भी वो एटीट्यूड है. आशुरा चला जाएगा, दूसरे दिन कुछ हो सकता. अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? आशुरा 1422 के मुहर्रम का मेरा मैसेज, प्लीज बोल रहा, हाथ जोड़ के बोल, ये मिंबर का हक है जो बोल, मेरे यूथ को बोल रहा कि ये अवेयरनेस को लेकर, ये बेदारी को लेकर, ये सिफत अपने पास पैदा करो. Sit with your family and check. आज की मेरी मजलिस के बाद घर में बैठो माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, and check yourself कि कहीं कोई मेरे पास तो ये प्रॉब्लम नहीं है. तो तुम बड़े सॉफ्टली लो वॉइस में अपने पेरेंट्स को बोलो कि प्लीज आशुरे का मेरे मौला हुसैन को अगर मुझे राजी करना है तो मैं ये फॉरगिवनेस की सिफत को पैदा करूं. आप उसको माफ करो, उसको माफ करो, उसको माफ करो. उसके बाद तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और जाके बोलो, परवरदिगार प्लीज फॉरगिव मी, तू मुझे माफ कर दे. उसके बाद देखो कि तुम्हारे हालात कैसे बदले, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदले, हाउ यू विल गेट क्लोज टू योर इमाम. देन तुम उसके बाद बोल सकते हैं कि 1442 के मुहर्रम मौला हुसैन को बोल सकते हैं, मौला जो आपका पैगाम था, जो आपका मैसेज था, उस पर मैंने अमल किया. ये सिफत आपकी है, ये क्वालिटी है मौला हुसैन की कि गुनाहगार को, दुश्मन को, ऐसा दुश्मन के जो जाहिरी तौर पर जिसकी वजह से ये पूरा करबला हुआ, ये सिफत को मौला हुसैन मैंने आपकी ये क्वालिटी को दे दी. ये चीज करोगे तो ये तुम्हारे नस्ल बाद नस्ल चलेगी.
تمہارے جنریشن میں چلے گی فارگیونیس. اگر فارگیونیس کسی انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے. پھر وہ فارگیونیس کی صفت کوالٹی اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے, وہ جانور ہے, اس کو شعور نہیں. پھر ایسے لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کر, آگ کی زنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کے لائیں گے اور لا کے بولیں گے کہ یہی وہ تھا جو تکبر کرتا تھا, یہی وہ تھا جو غرور کرتا تھا. اللہ نے یہ جو صفت ہے نا غرور اور تکبر کی, کس کی صفت ہے, کس کی کوالٹی ہے یہ؟ کچھ تو بولو, زبان کیوں بولو, کسی کی ہے, کس کی کوالٹی ہے غرور اور تکبر؟ شیطان کی. شیطان کی. سورہ بقرہ میں شیطان بولا, اللہ نے کچھ نہیں کہا. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر, نفخت فیہ من روحی, جب میں حکم کروں روح پھونکو تو تم سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا. اللہ نے کہا نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں روح پھونکو تو تم سجدے میں چلے آؤ, الا ابلیس. ابلیس نے نہیں. تو اللہ نے کیا کیا, اس پہلی چیز جو بولی, پہلی چیز جو بولی وہ یہ بولی, اچھا تو تکبر کرنے لگا, تکبر کرنے لگا. پلیز غور سے سنو, تکبر کرنے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں. پہلے ریسیزم کا آواز کس نے بلند کی؟ زمین پہ نہیں, یہ ریسیزم کی آواز. آج پوری دنیا اس ریسیزم کے خلاف کام کر رہی. اب یورپ امریکہ میں جا کے آپ بول سکتے کیا وائٹ یو آر بلیک؟ کیا بول رہا یار, میں کیا بول سکتے ہیں؟ تم بول سکتے امریکہ میں, یورپ میں, انڈیا میں نہیں بول سکتے. تم ریسیزم میں تم کو جیل ہو جائے گی. تم یہ بول سکتے کہ تم چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں, تمہارے پاس پیسہ میں غریب, میں پیسے والا ہوں تو غریب ہے. ریسیزم پوری دنیا 21 سینچری میں کوئی یہ نہیں بول سکتا. اتنا ہی ریسیزم کا پرابلم ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں, آج ساؤتھ افریقہ انڈیپینڈنٹ ہوا, لیکن 60s اور 70s 80s تک, 1980s تک ساؤتھ افریقہ سے پوری دنیا کے تعلقات نہیں تھے. اس ریسیزم کو نیلسن منڈیلا کو نوبل پیس پرائز ملا. نوبل پیس پرائز ملا. کیوں ملا نیلسن منڈیلا کو؟ صرف اس لیے ملا کہ اس نے ریسیزم کے خلاف آواز بلند کی. وہاں یہ بولتے تھے کہ we are white and you are black, اور کچھ نہیں تھا. بلیک اینڈ وائٹ پہ یہ کلر پہ تھا خالی, کہ ہم بلیک کے ساتھ پورے سپورٹس ایکٹیویٹیز ختم ہو گئے تھے. نیلسن منڈیلا 25 یا 30 ایئرس جیل میں رہا, جیل میں رہ کے اس نے فائٹ کیا ریسیزم کے خلاف. پہلی ریسیزم کی آواز بلند کرنے والے کا نام شیطان. میں غلط بول رہا ہوں؟ اس نے کیا کہا, میں نام کا بنا ہوا, یہ مٹی کا بنا, میں آگ کا بنا, مٹی کا, میں سپیریئر ہوں, یہ چھوٹا ہے. یہ جو فکر آج ہماری کمیونٹی میں آتی, I'm something, what do you mean you are something? کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے. وقت تیزی سے نکل گیا, 40-45 منٹ کی مدت ہو گئی, بس میں آخری حصے میں آ گیا. تو ریسیزم کا پہلی آواز بلند کرنے والے کا نام شیطان. آج ہم نہیں کر رہے یہ آواز, ہم تب کرتے اپنے رشتہ دار کے ساتھ کہ تیری کیا حیثیت, تو کون ہوتا, میں اتنا اس وقت پوزیشن پہ ہوں, تمہاری کیا حیثیت ہے. سگا بھائی, سگی بہن, سگا رشتہ دار, کزنز, اتنی ریسیزم میں لکھی. اب پھر مومن ہو, پھر نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر ہاتھ میں تسبیح ہے. کس کو بتا رہے یہ ہپوکریسی کب تک؟ اب میں کو معاف کرنا ہی نہیں ہے کسی کو. کربلا آنکھوں کو کھولنے کا نام ہے, کربلا ذہن کا ہلانے کا نام ہے, کربلا بیداری کا نام ہے, کربلا ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنے کا نام. یو انڈرسٹینڈ؟
کربلا اس گرج کو پیدا کرو، اس کریج کو پیدا کرو کہ منہ پہ بولو حسین نے یزید کے منہ سے چہرے سے نقاب کو الٹا تھا۔ کربلا کا جو سب سے بڑا میسج ہے مولا حسین کا یہ جملہ کہ میرا بابا، جملے میرے غور سے سنو، میرا بابا شہید ہوا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گیا۔ میرا بھیا حسن شہید ہوا، اصل قاتل کے چہرے پہ نقاب آ گیا۔ اصل قاتل چھپ گیا، کہا میں ایسی جگہ پہ جا کے سر دوں گا جہاں قاتل بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے۔ اور حسین نے وہ کیا۔ کربلا یہ ہے، کربلا گرڈز کا نام ہے، کربلا کریج کا نام ہے، کربلا بولنے کا نام ہے، کربلا خاموش بیٹھ کے آپ بھی اچھے میں بھی اچھا، یہ کل سننا، آپ بھی اچھے میں بھی اچھا۔ یہ بیماری ہے، بیماری کینسر ہے، کینسر اعمال کو تمہارے ایسا ختم کرے گی کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تم ریئلائز ہی نہیں کرو گے کیا ہو رہا۔ کوئی آدمی ایک آدمی سے ناراض نہیں، دل میں تو اتنے ناراض، لیکن سامنے تو میں آپ کا کلوزسٹ فرینڈ ہوں، سب سے بڑا ویل وشر آپ کا میں ہوں۔ یہ چھوڑو، یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ کربلا کا میسیج ہے کہ سامنے ایک پیچھے ایک، یہ کربلا نہیں ہے۔ مولا حسین یہ نہیں چاہتے تھے، مولا حسین کا میسیج کچھ اور ہے، اسلام کا میسیج کچھ اور ہے۔ ہم اسلام کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا ہے، کربلا کو گرانٹیڈ لیا ہے۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار کہ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، اسلام میں عمل کرنا ہے۔ سلمان سے زیادہ امام علی کا شیعہ کوئی تھا؟ کوئی واقعہ بتا سکتے کہ سلمان نے عمل کے لیے گرانٹیڈ لیا چلتا ہے میں تو 10 درجے کا نہیں، عمل کیا، محنت کی تو وہ اسٹیج پہ پہنچے۔ بس میں کیا کروں، 45 منٹ کی قریب بندی سنو، ایک باواز بلند سلوات اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ایک سلوات پڑھیں کہ اللہ ہمارے پاس یہ صفت پیدا کرے جو عاشورے کے دن میرے مولا حسین نے جو کام کیا فارگیونیس کا، کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی سارے مومنین اور مومنات کو، سارے بھائی کو، بہن کو، سارے رشتہ داروں کو ہم معاف کر کے حسین کے سامنے سرخرو ہے۔ سلوات پڑھ لیں محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بس دوست، مولا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ ہم کو، آپ کو ہمیشہ یہ صفت ہم کو دے۔ باقی باتیں کل انشاءاللہ، میرا ٹائم ہو گیا۔ اللہ خیسر بھائی کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، آمین۔ اور یہ جو محفل ہے محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ اشرا ہوتا ہے، اللہ ان کے انتظامیہ کو ان کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ، آمین۔ اور اسی طرح محفل محبان پنجتن تا ظہور امام یہ اشرا کرتے رہے انشاءاللہ۔ آمین۔ بہت بڑی بات ہے دوستوں کہ اتنی شان ہوتی تھی خیسر باغ، مجھے ایک ایک لمحہ یاد آ کہ کیسا جاتے تھے، کیسے لبیک یا حسین کے نعرے لگتے تھے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں یہاں لگاؤں گا جیسے میں پڑھا۔ اللہ ہمارے بھائی یاسین مکی کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ جہاں بھی آپ بیٹھ کے سنیں گے، سن رہے خیسر باغ کا اشرا، لاسٹ ایئر کی لبیک یا حسین کو یاد رکھو، اب پڑھنا، آج نہیں، آج میں چاہتا تھا کہ جن شہیدوں کا آج ذکر ہے ان کے تعلق سے پڑھو۔ کل انشاءاللہ موقع ملے گا، کل یہی شہیدوں کا جو میسیج وہ آپ کو بیان کروں گا۔ آج جہاں بھی آپ بیٹھ کے سن رہے میری مجلس، زینبیہ چینل پہ سن رہے یا علی ٹی وی پہ سن رہے، سفینۃ النجات پہ سن رہے، جس چینل پہ، جس ویب سائٹ پہ بیٹھ کے آپ لوگ سن رہے، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، تو پلیز 5 محرم کی رات ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ بیٹھے
ان کے لیے نہیں ہے. جب واجب نماز نیچے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے تو مجلس میں بیٹھ کے جس کو تکلیف ہے. لیکن پیر پہ پیر ڈال کے اگر بیٹھے ہوئے تو پلیز ریموو یور شوز اینڈ ریموو یور چپلز اینڈ سٹ پراپرلی ناؤ فار 5 minutes. میں میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا اس لیے کہ یہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مصائب ہوتے ہیں مادر مظلوم آتی ہے, بیوی تمہارے پاس آتی ہے صرف اس لیے آتی ہے, ایک امید سے آتی ہے, ایک امید سے آتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے, آباد رکھے. دوستو یہ دعا اگر بیوی دے مل جائے ہم کو تو میری تو زندگی بدل جائے. کیونکہ یہ دعا کوشش کرو کہ ہمیشہ بیوی کی یہ دعا لو. آج پوری دنیا میں شب 5 محرم ان شہیدوں کا ذکر ہے, ان شہزادوں کا ذکر ہے کہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں کیا. آپ سمجھے یہ کون بچے تھے؟ یہ بی بی زینب کے بچے ہیں, علی کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. یہ اتنے مظلوم شہزادے ہیں, شہزادے اون محمد. میں آپ کو ایک بات اور روک کے بولتا ہوں کہ شہزادے اون محمد کا واسطہ دے کے دعا کرو. آپ مجھے میں آزما کے دیکھو, آپ کرو پھر مجھے بتانا. I'm here in Bombay انشاءاللہ. آپ سے خواہش ہے میری, نظر کرو جناب اون محمد کی, جناب اون محمد کی ایک نظر کرو اس نیت کے ساتھ. اور نظر کا ہدیہ کرنا بی بی زینب کو, بچوں کا واسطہ دے کر بی بی زینب سے مانگا. مشکل کشا کی بیٹی ہے, عالم غیر معلمہ ہے. ایک واقعہ تھرومبوسس ہو گیا تھا. تھرومبوسس جانتے ہو ایک ایسی بیماری کہ بلڈ سرکولیشن رک جاتا فنگرز کے پاس, پیروں کے پاس. اتنی پینفل بیماری ہے کہ آپ کو پھر اسٹیج آتا کہ اگر ایک فنگر پہ رکا تو ایک فنگر کاٹ دینا پڑتا, 2 کرتے, 3 کرتے, 4 کرتے, اس کو پیر کاٹ دیتا. تھرومبوسس یہ بیماری, اللہ اس کو ہر بیماری سے اللہ کی چاہنے والوں کی حفاظت فرمائے. ایسی بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے. میں وہی بڑا غرور کروں گا نا ہوگا یہ. اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو یہ ہونا ہی والا ہے. تھرومبوسس اتنی خطرناک بیماری, اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. عبرت ہو جاتی کہ انسان چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا. اپنے ہندوستان کا واقعہ, اس مومن نے خود پرسنلی کہا ان کے 2 فنگرز کٹ گئے تھے. اتنا پینفل, آفس ختم ہو جاتا, چل ہی نہیں سکتا بندہ. بلڈ سرکولیشن اس باڈی کے پارٹ کے پاس رک جاتا, جو تکلیف ہوتی. یہ بندہ صرف دعا کر رہا تھا. ذہن میں خیال ہے جیسے کوئی ڈالتا ہے ذہن کہ اون محمد کا نام, اون محمد سے بول, ان معصوم بچوں سے بول, علی کے گرینڈ چلڈرن سے بول, مولا علی کے گرینڈ چلڈرن نواسوں سے بول. اور آپ کو ایک بات بولوں, آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, ہمارا یہ کلچر ہے کہ اصل سے زیادہ سود سے محبت ہوتی ہے. بیٹی کی اولاد, بیٹے کی اولاد, گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈ جنریشن کو اولاد, بیٹے کی اولاد, بیٹی کی اولاد سے بے انتہا محبت ہے. دوستوں یہ ایک اصول ہے, ایک دنیا کی فطرت ہے, ایک نیچر ہے. آپ سوچو بی بی زہرا کے اور امام علی علیہ السلام کے یہ لوگ گرینڈ چلڈرن نواسے ہیں, تو مولا کو کتنی محبت ہوگی شہزادی کے, وہ بھی ایسی بیٹی کے بچے کتنا چاہتے ہوں. اس وقت جب شہزادی کی شادی بھی تو اس وقت بی بی زہرا نہیں تھی. شہزادی کونین اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے, جیسے اللہ کا رسول مولا حسن مولا حسین سے محبت کرتا نواسے, اسی طرح امام علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ میری مظلوم شہزادی اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت کرتے, جو اصول ہے. تو بچوں سے اس شخص نے مانگا اور کہا شہزادہ آپ اپنی ماں کو بول کے کرا دو, اپنی بیوی اپنی والدہ کو بولو کہ آپ جو ہے امام حسین کو بول کے مجھے شفا دے. کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا, اتنا مومن آدمی تھا, خواب میں دیکھا کہ شہزادے اون محمد آئے, ان کا نام مہدی تھا. کعب شہزادہ نے کہا کہ مہدی ہم نے تمہاری بات اپنی ماں سے بول دی ہے. خواب دیکھا. اس کے بعد
بیوی کا چہرے مبارک نہیں دیکھا، سیدزادہ ہے، دیکھ سکتا تھا سیدزادہ تھا لیکن نہیں دیکھا، صرف آواز سنی کہ بیوی آن محمد سے بول، دیکھیے کیا بولی کہ بیٹا میں نے ماجائے سے بھیا سے بول دیا، تو بھیا نے یہ کہا کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، اس کو اسی بیماری میں رہ کے اس کی ڈیتھ۔ تو یہ مہدی حاتم کو جوڑ کے آن محمد سے کہا شہزادو آپ کے ماموں نے سب کو زندگی دی، مجھے تھوڑی زندگی دے دو، میرے بچے چھوٹے۔ کہا ماں سے بولتے، ماں سے بولا، امام حسین نے کہا، بی بی نے کہا کہ بھیا میں نے بچوں سے وعدہ کر دیا، تم شفا دے دو اس کو۔ تو کہا کہ کپڑا میرے پیروں پہ ڈالا بس۔ دوستو یقین کرو اس کے بعد وہ شخص 30-40 سال زندہ رہا، 2 فنگرز نہیں تھے، پھر وہ بیماری پلٹ کے نہیں آئی۔ تو میں آپ سے بھی بول رہا ہوں کہ جناب اون محمد کا واسطہ، اتنے مظلوم شہزادے، اتنے مظلوم کہ شب عاشور شہزادی زینب نے بچوں کو امام علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار دونوں کے جنگ کے واقعات سنا کے بچوں کو موٹیویٹ کر رہے کہ بچوں کل کے دن تیار ہو۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ آستینوں کو الٹتے تھے، الٹ کے کہتے تھے اماں آپ اجازت دلوائیے، پھر دیکھیے کہ ہم لڑتے کیسا۔ مولا عباس کے شاگرد عاشورے کا دن آیا، جب عاشورے کا دن آیا اور سارے انصار شہید ہو گئے، دونوں بچے خیمے میں آئے بی بی زینب کے پاس۔ شہزادی نے کہا کہ بچوں ابھی گئے نہیں، تو کہا ماموں اجازت نہیں دیتے، تو ایک اون کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے محمد کو پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے بی بی زینب حسین کے خیمے کی طرف آئی۔ جب خیمے کی طرف آئی تو مولا نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ بچے بی بی زینب کو سفارش کے لیے لا رہے، تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ بچوں ماں کو سفارش کے لیے لا رہے، تو کہا بھیا آپ ان کو اجازت دیجیے۔ بی بی نے کہا اجازت ملی، جب اجازت ملی تو ایک کو مولا عباس نے سوار کیا، ایک کو جناب علی اکبر نے سوار کیا۔ عزیزو بس آپ تصور کرو کیا کر وہ منزل آئی کہ جب شہزادے چلنے لگے تو ماں سے آخری ملاقات کے لیے آئے، دونوں بچے آئے تو بی بی نے آخری مرتبہ دونوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ دوستوں یہ مظلوم آج بی بی زینب کو پرسا دینا، دونوں بچے آئے تو حسین بی بی زینب نے دونوں کا ماتھا چوما، سر پہ ہاتھ رکھا، ایک ماں کی محبت۔ اس کے بعد کہا بچوں میں جانتی ہوں کہ تم بہت پیاسے بہت بھوکے ہو، بیٹا لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا، یہ خیال رہے کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی۔ آپ سوچو کہ بیوی کو ان بچوں کا کتنا خیال تھا۔ عزیزو دونوں شہزادے میدان میں آئے، عباس کے شاگرد خوب جنگ کی، کب تک لڑتے؟ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے کب تک لڑتے؟ ایک سٹیج ایسا آیا جب چاروں طرف سے حملے ہوئے تو دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر آئے، جب زمین پہ آئے تو پکار کے کہا آقا ہمارا آخری سلام۔ پہلی مرتبہ حسین، عباس اور علی اکبر تینوں میدان میں آئے تو جب حسین پہنچے تو بچوں کی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ مولا حسین نے بچوں کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے تو دونوں بچوں نے کہا کہ مولا ماموں یہ بتاؤ کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو امام نے کہا بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ بس دوستو اب جو آخری جملے تھے اونو محمد کے وہ یہ تھے کہ ماموں جا کے ماں سے کہہ دینا کہ ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا، ہماری ماں سے کہہ دینا۔ عزیزوں لاشوں کو لے کے جب مولا حسین خیمے میں آئے بیویوں میں کوہرام مچ گیا، پورے بیویاں تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ شہزادی زینب کو لائے تو آپ نے شکر کا سجدہ کر کے کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھیا کو بچا لے۔ اس کے بعد زینب نے کبھی بھی اونو محمد کو یاد نہیں کیا، جب ماتم کیا علی اکبر کا، جب ماتم کیا عباس و حسین کا۔ عزیزوں کربلا سے شام گئی وہاں ماتم نہیں کیا، واپس چہلم کے لیے آئی اونو محمد کو یاد نہیں کیا، مدینہ پہنچی نانا کے مزار پہ جا کے پیغام دیا، ماں کی لہد پہ جا کے پیراہن حوالے کیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب آئے چوتھے امام کے گھر میں کچھ دنوں کے بعد آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آگے کہا بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، جب سے گئی ہے میرا گھر اجڑ گیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حالات کیا ہے؟
عزیزوں شہزادی زینب نے ارادہ کیا کہ گھر جائیں گے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزوں جب بیوی چلی تو پردے لگائے گئے، آواز بلند ہوئی کہ علی کی بیٹی اپنے گھر کی طرف جا رہی، کوئی آنے نہ پائے۔ اور بیوی کو 28 رجب کا سفر یاد آیا کہ جب میں چلی تھی گھر سے تو آنو محمد میرے ساتھ تھے، آج آنو محمد نہیں ہے، سارے لوگ تو دور ہو گئے۔ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے قریب آئے اور آگے کہنے لگے بی بی آنو محمد کہاں ہے؟ اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ گھر گئی، ماں کا دل پھٹ گیا۔ کربلا کا رخ کر کے کہا کہ آنو محمد، ارے تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے بیٹا۔ گھر پہنچ کے کہا بیٹا تمہاری نماز کی جگہ دیکھ کے ماں بے چین ہو گئی، تم کربلا میں آرام کر رہے اور زینب اکیلی ہو گئی۔ پروردگار میری شہزادی کے دونوں معصوم بچوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے آمین بولو، بہت خاص وقت ہے۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، بی بی آپ کا اور محمد کا واسطہ یہ مجلس آپ کی بارگاہ میں قبول کرو۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہم کو سیرت امام حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دو۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم میں سے غرور تکبر کو نکال کے اپنا عبد صالح بنا دے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ خیسر بائی کے اور اس کے شوہر کے ان کے بچوں کے درجات کو بلند فرما۔ محفل مہمان پنجتن کے جو انتظامیہ ہیں اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج کی رات جس کی بھی پہلی رات ہے اللہ اس کی رات اس کی خبر میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ خیسر بھائی، ان کے شوہر، ان کے بچے اور اپنے اپنے مرحومین سارے علماء ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔